بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایک باب تو ہے قال مجاہد الی شیاطینہم اصحابہم من المنافقین والمشرکین، تو اصحاب منافقین پر شیاطین کا اطلاق ہوا، وہ سب آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ انداد یہ ند کی جمع ہے، شریک۔ یہ حدیث آپ لوگ مسلم شریف میں کتاب و اکبر الکبائر میں پڑھ چکے ہیں، آسان ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور ایو ذنب اعظم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ وہ تیرا خالق ہے۔ خالق تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہ خالق ہے نہ رازق ہے، اور اس کے باوجود تم معبود ہونے میں اللہ کے سوا دوسرے کو بھی شریک کرو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا ان ذالک العظیم، یہ تو بے شک بڑا گناہ ہے۔ ثم ایون، پھر کون سا گناہ اس کے بعد زیادہ بڑا ہے؟ تو فرمایا ان تقتل ولدک، یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس اندیشے کی وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ عربوں میں ایک رواج یہ پڑ گیا تھا ظلم کا، زیادتی کا، سفاکی کا، کہ جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس وجہ سے کچھ لوگ قتل کر دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، روزی بانٹ لیں گے۔ خاص طور پہ بچیوں کے تعلق سے تو کتنے قبائل ایسے تھے کہ ان کے ہاں ظلم و جور کی یہ داستان برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ عرب میں کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا، اور پھر وہ یہ سوچتا کہ یہ جیے گی تو ہماری روزی بانٹ لے گی، اور جیے گی تو اس کے لیے داماد بھی تلاش کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے ہم کو رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس سے اچھا ہے کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے۔ پھر کہیں جاتا، گڈھا کھودتا اور اس کے اندر لڑکی کو ڈال کر، زندہ لڑکی کو ڈال کر اوپر سے وہ لوگ مٹی ڈال دیتے تھے اور وہ چیخ کر کے اس کے اندر مر جاتی تھی۔ تو اسی کا ذکر قرآن پاک میں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دو، اس اندیشے کی وجہ سے قتل کر دو، کوئی تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، تمہاری روزی بانٹ لے گی تو تمہاری روزی کم ہو جائے گی۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ تو فرمایا ان تزانی خلیلۃ جارک، یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اس کی رضامندی سے زنا کرو۔ تو تزنیہ نہیں فرمایا سرکار نے، تزنیہ کا معنی ہے زنا کرنا، تو زانیہ دونوں کی باہمی رضامندی سے زنا ہونا، یہ باب مفاعلت سے ہے، مزانات، زانا یزانی مزانات، یہ شرکت کو چاہتا ہے، تو جو دونوں کی باہمی رضامندی سے زنا ہو تو اس کے لیے مزانات بولیں گے،
اور جہاں دونوں کی رضامندی ضروری نہ ہو تو وہاں تزنیہ کا لفظ آتا ہے. سرکار نے تزنیہ نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم پڑوسی کی بیوی کی رضامندی کے ساتھ اس سے زنا کرو تو یہ شرک کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ پڑوس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کی عزت کی، حرمت کی حفاظت کرتے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرتے. تو زنا خود ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور تم نے اپنا ایک اور حق پامال کر دیا کہ تمہارے ذمے اس کی عفت کی حفاظت لازم تھی اور تم نے اس کو بھی تار تار کر دیا. میں اس حدیث سے آج کے جدید مسئلے کی طرف توجہ دلاؤں گا. آج یورپ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ کسی بھی لڑکی سے، عورت سے اس کی رضا کے بغیر زنا یہ تو جرم ہے. اگر وہ راضی ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ مباح ہے. تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اس زنا کی حرمت کے بارے میں بھی حدیث نبوی میں کچھ بتایا گیا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں، وہ یہی حدیث پاک کہ ان تزانیہ حلیل تجاری، کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی رضامندی سے اس کے ساتھ زنا کرو. یہ زنا بالجبر نہیں ہے، یہ زنا بالرضا ہے جس کی اجازت یورپ دیتا ہے، مگر اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے. مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے، مگر اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی دے دیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ ان تقتل ولدک ان تخاف ان یطعم معک، اپنے بچے کو مفلسی کی رزق سے قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کا دروازہ تو اسی وقت بند ہو گیا. اس ظلم کا دروازہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے 1450 سال پہلے بند کر دیا تھا. جو دوسرا جرم ہے اس کا بھی دروازہ سرکار نے بند کر دیا. یورپ نے اخیر زمانے میں آ کر کھولا، مگر جہاں اہل اسلام رہتے ہیں وہاں پہ آج بھی یہ دروازہ بند ہے. باب وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے جب ایک میدان میں راستہ بھول گئے اور 40 سال تک وہیں پہ حیران و شردر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 بڑی لذیذ غذائیں آتی تھی، ایک من اور ایک سلوہ. من یہ قسم کا لذیذ گوند ہوتا تھا جو صبح کے وقت میں آسمان سے پودوں پر اترتا تھا، گرتا تھا، اور وہ لوگ اپنی ضرورت بھر کر لے لیتے تھے، بہت لذیذ ہوتا تھا. اور سلوہ یہ خاص قسم کا پرندہ ہوتا تھا جس کو بھون کے کھانا رہتا تھا. یہ دونوں بھون کر کھا لیتے تھے اور یہ ان کے لیے بہت لذیذ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے اسی احسان کا ذکر کیا ہے، اور وہاں ان کے پاس کوئی گھر تو تھا نہیں، ایک میدان تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان کر دیا اور تمہارے اوپر کھانے کے لیے من اور سلوہ اتاری اور اجازت دے دی کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق. ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی وہ من آیا کہ نہیں آیا؟ اس امت کو بھی سرکار نے من عطا کیا ہے. وہ کیسے ہے؟ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے.
سعید بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القمأۃ من المن، قمأہ یہ سانپ کی چھتری، جو برسات میں سفید چھتری اگ آتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس کو قمأہ کہتے ہیں۔ یہ ایک تو زود ہضم ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کار کو نچوڑ کر کے خاص طریقے سے آنکھوں میں ڈالا جائے تو یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کی چھتری یہ بھی من ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پوری بات تو آپ لوگ قرآن پاک میں دیکھیے، سورہ بقرہ میں۔ یہاں پہ ہم مختصراً ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں یہ لوگ گئے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کچھ نافرمانی کر دی تو اللہ نے سزا دے دی کہ ایک میدان میں یہ لوگ 40 سال تک حیران و شرطہ رہے۔ ان کی توبہ جب مقبول ہونے کو ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے جانا، اور ایک کلمہ بتا دیا گیا، مختصر کلمہ کی کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، حطۃ حطۃ حطۃ، یعنی مغفرۃ مغفرۃ مغفرۃ۔ حطۃ کیا؟ مغفرۃ کے معنی ہمارا گناہ بخش دیا، حاضر مغفرۃ اللہ، یہ ہمارے لیے مغفرت ہے، تو وہی ان کے لیے توبہ ہو جاتی ہے۔ تو ان بدماشوں نے کیا کیا؟ بہت شریر قوم تھی، بڑے سے ترجمہ کر لو۔ یاد تو رہے محبوب جب ہم نے کہا کہ تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تم لوگ چاہو کھاؤ، رغدن بلا روک ٹوک جو چاہو کھاؤ، اور باب میں دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ ریز، اور یہ کہتے ہوئے اور حطۃ پڑھتے ہوئے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور محسنین کو زیادہ دیں گے۔ رغدن کا معنی ہے واسع کثیر، کہ اس میں سے جو کچھ چاہو کھاؤ کثرت کے ساتھ، وسعت و کشادگی کے ساتھ، یہ معنی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی بدماشی کی۔ حکم تھا کہ سجدہ ریز، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اس میں سر جھکانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا شرارت کی کہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، تو سجدے کو ضعف سے بدل دیا، سرین کے بل گھسٹنے سے، اور حطۃ کو ہنتا بنا دیا، حنطۃ، اور اس کے ساتھ ایک محمل جملہ اور بڑھا دیا، حبۃ فی شارۃ، یہ گیہوں ہے اور دانہ بالی میں، بے معنی چیز تھی۔ اصل میں یہ حکم الہی کا استہزاء تھا، پھر اللہ ان کی خطائیں کیا معاف کرتا اور ان کے اوپر بیت المقدس کو کیا فتح کرتا، پھر جو ہونا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حطۃ کو حطہ ہی باقی رکھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بے معنی جملہ جوڑ کر کے اس کو استہزاء بنا دیا۔ اس طور پر انہوں نے کہا حطۃ حبۃ فی شارۃ، حطۃ کو حطہ ہی رکھا، حطہ بخشش، یہ دانہ ہے بالی میں، یہ دانہ ہے بالی میں، حطہ کو کہتے تھے بالا ہے، دانہ ہے بالی میں، تو یہ بھی استہزاء ہوا۔ تو ان کی خطا معاف ہونے کوئی سوال نہیں تھے، توبہ نہیں تھی۔ توبہ میں تو ویڈیو جاری ہوتی ہے، اور یہ تو استہزاء تھا، استغفار نہیں تو استہزاء تھا۔ تو بڑی شریر قوم تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت ایذا دی،
اور انہوں نے ایسے ہی صبر کیا۔ اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے، سرکار نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، لقد اوذی باکثر من ھذا، انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا۔ دیکھتے ہیں چلو میں کسی کو دکھلا دوں گا، اسی صفحے پر ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے دکھلا دوں گا، ترجمہ کر لوں۔ ابو ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ تم باب میں یعنی باب بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر داخل ہو جاؤ اور کہو حتۃ یعنی مغفرۃ، تو وہ داخل ہوئے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے، استاہ یہ جمع ہے، فبدلوا، تو انہوں نے حکم الہی کو بدل دیا، حکم تھا سجدے کا اور کیا انہوں نے ضعف، اور بولے حتۃ حبۃ فی شعرۃ، اس کو استہزاء بنا دیا، ٹھٹھا بنا دیا۔ اس کے بعد ہے آیت کریمہ من کان عدوا لجبریل، اکرمہ کہتے ہیں جبر یا جبر اور میک اور سراف اور عبد اور سراف، یہ سب عبد ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سب کا معنی عبد ہے اور ایل کا معنی اللہ ہے۔ جبرائیل، جبر کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، تو عبداللہ۔ میکائیل، میک کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، عبداللہ۔ اسرافیل، سراف، اسراف، اس کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ۔ تو یہ جتنے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کی اس میں ذکر نہیں، ان تینوں میں تینوں کے شروع لفظ کا معنی کیا ہے؟ عبد ہے، اور آخری حرف جو ایل ہے اس کا معنی اللہ ہے، تو عبداللہ کے معنی۔ یہ کہ سب عبد ہیں اور ایل اللہ ہے، یعنی ایل کا معنی اللہ اور ان کا معنی عبد۔ یہ تو لفظ طویل حدیث آ رہی ہے، یہ حدیث غالباً آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، تو ہم پڑھاتے ہیں اس کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام سے سنا کہ عبداللہ بن سلام نے سنا بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد بھی ایسی زبردست تھے، عالم اور بڑے صالح، یہ بھی صالح تھے۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مدینہ منورہ آ گئے، وہ فی ارض اختلاف بناتے ہیں، پھل توڑنا، اور وہ اپنی زمین بناتے ہیں باغ، اور وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے، اور وہیں ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ مدینہ منورہ آ گئے، تو اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، امتحان لینے کے لیے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، لا یعلمہن الا نبی، ایسی 3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کا علم صرف نبی کو ہے، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو اس میں تفصیل وہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم پوچھو۔ تب انہوں نے سوال شروع کیا، فما اول اشراط الساعہ، اشراط یہ شرط کی جگہ ہے، شرط کی معاشرات اسی معنی نشانی کی، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، ما اول طعام اہل جنہ، اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہے؟ یہ اہل جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے کھانا کیا ملے گا؟
تیسرا سوال ایک ما ينزع الولد الى ابیہ اور الى امہ، نزع ينزع میں نے کھینچ لینا. ما ينزع کیا چیز ہے جو کھینچ لیتی اولاد کو اس کے باپ کی طرف یا اس کی ماں کی طرف. اور باپ کی طرف کھینچنے مطلب کہ بچہ جو ہے باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، باپ کا ہم شک. ماں طرف کھینچنے مطلب کیا ہے کہ بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کے مشابہ کرتی ہے اور کبھی باپ کے ہم شکل کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوالات انہوں نے کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ آج کے زمانے میں ان باتوں کے علم صرف نبی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ ضرور بتا دیں گے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نبی ہے کہ نہیں. تو حضور نے فرمایا اخبرنی بہن جبرائیل وعنفا، یا جبرائیل وعنفا، جبرائیل اور جبرائیل دونوں لوگ ہیں. جبرائیل نے اور جبرائیل یہ بھی دونوں ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھ کو ان تینوں باتوں کی خبر دے دی ہے. پوچھا جبرائیل کہاں؟ ہاں. تو کہنے لگے ذاکا عدول یہود من الملائکہ، یہ تو فرشتوں میں یہودیوں کا دشمن ہے. کیونکہ ہمارا جو بھی راز ہوتا ہے یہ راز جو ہے لوگوں کو بتا دیتا ہے. پہلے سے ہی چلا رہا ہے کہ ہمارا راز بتا دیتا ہے تو ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبه. یہ آیت کریمہ جو جبریل کا دشمن ہو تو سنو جبریل نے تو اسے محبوب آپ کے دل پر نازل کیا ہے. یہ اللہ کا کلام جو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اس میں کسی کی دشمنی کیا بات ہے؟ اما اول یہ تو اس کا جواب ہو گیا عدول یہود کا. اب جو ہے ترتیب وار ہر سوال کا جواب. رہ گئی بات قیامت کی پہلی نشانی کی. فنا تو وہ آگ ہے تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جو لوگوں کو مشرق سے مغرب طرف جمع کر دے گی. جب آگ چلے گی تو لوگ بھاگتے ہوئے مشرق سے مغرب طرف چلے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگ مشرق میں لگے گی اور وہ آگ بڑھتی جائے گی، لوگ آگے بڑھتے جائیں گے، آگ بڑھتی جائے گی، لوگ آگے بڑھتے جائیں گے، مغرب میں سب جمع ہو جائیں گے. اما اول طعام پہلا کھانا جسے اہل جنت جنت میں کھائیں گے، فزیادت کبد حوت، زیادت مانے ٹکڑا، حوت مانے مچھلی، تو مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہاں مچھلی کے جگر کا ایک ٹکڑا پیش کیا جائے گا جس سے وہ لوگ کھائیں گے اور وہ بہت لذیذ ہوگا ان کے لیے. ایسا محسوس ہوگا جیسے اتنی لذیذ غذا انہوں نے کبھی کھائی ہی نہیں ہے. تیسرا سوال اور اس کا جواب وجہ سبق ماء الرجل مع المرأة، اور جب مرد کا پانی سبقت کرتا ہے یعنی عورت کے رحم میں جب شوہر کی منی پہلے پہنچ جاتی ہے تو نزع الولد، تو یہ پانی اولاد کو باپ کے مشابہ کر دیتا ہے. اور جب عورت کا پانی پہلے آ جاتا ہے رحم میں تو وہ بچے کو ماں کے مشابہ کر دیتا ہے. جب تینوں سوالوں کا معقول جواب ان کو مل گیا تو عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ ہو گیا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں لگتا ہے دیکھ لیا کچھ یہودیوں کو جو سرکار کے پاس آ رہے تھے، انہوں نے دوری سے ان کو دیکھ لیا. فرمایا یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہتن، بہتن بہوت کی جمع ہے بہت یا بہت، بہت یا بہت دونوں لوگ ہیں. بہوت
یہ بہتان سے ماخوذ ہے۔ کذب کا معنی بھی جھوٹ اور بہتان کا معنی بھی جھوٹ، پر دونوں میں فرق یہ ہے کہ کذب یہ خلاف واقع جو بات کہی جائے وہ کذب ہے یا کذب ہے، اور بہتان بھی خلاف واقع جو بات کہی جائے وہ کذب ہے، کذب ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، ایسا جھوٹ کہ جسے سن کر لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں اس کو بہتان کہتے ہیں، اور ایسا جھوٹ جس کو سن کر لوگ حیران پریشان نہ ہوں اس کو کذب کہتے ہیں۔ جیسے زید بمبئی سے آنے والا تھا تو آپ نے کہہ دیا آیا ہے، حالانکہ وہ آیا نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیا نہیں، پھر بھی آپ نے کہہ دیا آیا ہے، تو اس میں لوگ سن کر لوگوں کے حیران اور ششدر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ کذب ہے، اور ایک جھوٹ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ادھر سالہ سال سے اذان ہوتی ہی نہیں، جماعت ہوتی ہی نہیں، تو یہ ایسا جھوٹ ہے سننے والا سن کر کے ان کو حیران اور ششدر ہے، تو اس کو کذب نہیں کہیں گے، کذب نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے؟ بہتان کہیں گے۔ اب اسی طرح کا کوئی جھوٹ جس کو سن کر کے آدمی حیران اور ششدر ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ کیا آدمی بول رہا ہے، کیسی بات ہو، کیسی خبر دے رہا ہے، تو وہ بہتان ہو جائے گا، اور حیرانی والی بات نہ ہو تو وہ کذب ہے۔ تو جب یہ فرق معلوم ہو گیا تو اب سنیے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہود قوم بہتن یا بہتن، یہود بڑی جھوٹی قوم ہے، ایسی جھوٹ بولتی ہے کہ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور یہ لوگ اگر ان یعلموا باسلامی، اگر انہیں میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا اس سے پہلے کہ آپ ان سے سوال کریں، ان کے بارے آپ ان سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں تحقیق کر لیں، اس سے پہلے اگر ان کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یبہتونی، تو یہ میرے اوپر ایسا جھوٹ باندھیں گے کہ ہم سب پریشان حیران رہ جائیں گے، میرے اوپر بہتان، لفظی ترجمہ ہوگا یہ لوگ میرے اوپر بہتان باندھ دیں گے۔ تو یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ بن سلام تھوڑا سا پردے میں چلے گئے پیچھے، اور اتنے میں یہود آ گئے، تو فجاعت الیہود یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے یہ دیکھ کرنے کے بعد یہ بات عرض کی تھی۔ اتنے میں یہود آ گئے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو رجل عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیسے آدمی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، یہ ان کی شان ہے۔ تو حضور نے فرمایا آ رہے تم لوگ کیا بتاتے ہو، ان اسلم عبداللہ، اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تب وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب وہ اسلام لا چکے، تب وہ کیا کہتے ہیں اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ اسے اس سے بچائے اسلام قبول کرنے سے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے، یہ خارجہ قرینہ ہے کہ وہ چھپ گئے تھے، اوپر کہیں یہ تو نہیں کہ چھپ گئے تھے، مگر خارجہ جو یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کہیں کمرے کے اندر چھپ گئے تھے۔ اتنے باہر نکل آئے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا تو کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا۔ فانتقصوا، اور ان کے اور نقائص اور عیوب بیان کرنے لگے۔ تو اب ہوا نا بہتان، یہ ابھی تو خیرنا وابن خیرنا تھا، سیدنا وابن سیدنا تھا، اور فوراً انہوں نے پیتلا بدل دیا، تو یہ کذب نہیں ہوا، یہ بہتان ہوا، وہ قوم بہت ہوئے۔ قال، تب انہوں نے کہا
فحاصل الذی کنت اخافہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہی بات ہے جس کا مجھے ان پر ڈر تھا کہ لوگ ایسا کریں گے، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اسی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قوم یہود کی سرشت معلوم ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت بڑے عالم یہود تھے، عالم توریت تھے، تو جس کے پاس علم تھا انہوں نے رسول اللہ کو اپنے علم سے پہچان لیا۔ علم ہی جو پہچان انہوں نے توریت میں پڑھ لیا تھا۔ یہ 3 سوال ایسے ہیں جو نبی ہی بتا سکتا ہے، اور جب انہوں نے جائزہ لیا تو اس پر رسول اللہ کو بالکل سچا پایا، تو علم نے ان کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ علم ہمیشہ نافع ہوا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں علم کوئی بھی وہ نافع ہوتا ہے، یہاں تک کہ جادو ہی صحیح، جادو کا علم بھی یہ نافع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کے پاس علم السحر تھا، جادو کا علم تھا، مگر وہ علم بھی ان کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کا عصا جب جاگتے ہیں تب تو اپنے کمالات، حیرت انگیز کمالات دکھلاتا ہی ہے، جب سو جاتے ہیں تب بھی حیرت انگیز کمالات دکھلاتا ہی ہے کہ ان کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے چوکیدار کی طرف سے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کا بھی جادو ایسا نہیں ہے کہ سونے کے بعد اس کی حفاظت کرے، سونے کے بعد جادو کام نہیں آتا، اور ان کا عصا سونے کے بعد بھی کام کر رہا ہے اور حیرت انگیز کمالات دکھلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ نبوت ہے۔ تو انہوں نے اپنے علم السحر کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ یہ عصا جادو نہیں ہے، ان کا معجزہ نبوت ہے، لہٰذا یہ نبی ہیں، اس لیے ہم کو ان کی نبوت کا اقرار کر لینا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ علم السحر تو ان کے کام آیا، علم کوئی بھی ہو کام آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کا کام کیا چیز آئی؟ علم التوریت کام آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو کیا چیز کام آئی؟ علم السحر کام آیا۔ علم السحر یوں مفید ہے، مگر جادو کرنا کسی کے اوپر، ایک ہے علم اور ایک ہے اس علم کو بروئے کار لانا، کسی پر جادو کرنا، اس کو ایذا پہنچانا، یہ حرام ہے، اس کی ذات نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ علم کی حد تک ہو تو اس میں کوئی بات نہیں۔ وہ ہاں، وہ تو کفریہ کلمات نہ ہوں، شرکیہ کلمات نہ ہوں، حرام کلمات نہ ہوں، تبھی چلو ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ اب اس کی تفسیر، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اس کو دلوں سے بھلا دیتے ہیں، الا ناتی بخیر منہا اور مثلہا، مگر ایک اس سے بہتر یا اس کے مثل لاتے ہیں۔ یہاں پہ آیت تو پوری نہیں دیا ہے نا، نہیں، اس کے بعد ہی وہی اتنی آیت ما ننسخ من آیت او ننسہا اتنا ہی دیا ہے، اس سے بہتر ہے اس کے مثل لاتے ہیں۔ یعنی جیسا حکم ہم منسوخ کرتے ہیں ویسی حکم ہم لاتے ہیں، یا اس سے اب بہتر حکم لاتے ہیں۔ تو بہتر کا مطلب کیا ہوا؟ آیت تو جو بھی آئے گی سب کلام الہی ہے، اور کلام الہی بارے میں نے کل بتلا دیا کہ سب ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ تو وہ ثواب کے لحاظ سے بہتر یا آسانی اور عمل کے لحاظ سے بہتر؟ ٹھیک ہے نا، آسانی کے لحاظ سے جس میں بہتری ہو۔ جیسے پہلے حکم تھا رمضان شریف کے مہینوں میں کہ غروب آفتاب سے لے کر سحری کے وقت تک، یعنی پوری رات اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی رہ نہیں سکتا، یعنی جمع نہیں کر سکتا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حکم مجھے اجازت دے دے گی فل آنا باشروہن، اب تم جمع کر سکتے ہو۔ تو اب یہ حکم پہلے والے حکم سے بہتر ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر آسانی کے لحاظ سے بہتر ہوا، نفس کلام الہی ہونے کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ اس میں آسانی ہے زیادہ ہے، اس لیے اس کو بہتر کر دیا گیا۔ اور جہاں آسانی اتنی ہی ہو جتنی پہلے میں تھی تو اس کو مثلہ کہہ دیں گے۔ نن سے بھلانا، بھلانا مطلب کیا ہوا؟
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منسوخ نہیں کرتا ہے، لیکن دلوں میں جو آیت کریمہ ہوتی ہے اس آیت کریمہ کو دلوں سے معاف کر دیتے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ آیت تو تھی، وہ آیت ہے کیا چیز، ان کسی کو بھی یاد نہیں رہتی، یعنی کہ یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی یاد نہیں رہ جاتی، تو بھی ایک قسم کا نسخ ہے۔ یہاں پہ دیکھو کیا ہے، سعید بن جبیر روایت کرتے ابن عباس سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے تو بات بہت مختصر لیکن بہت اہم ہے، اقرؤنا ابی، ہم میں سب سے اچھے قاری ابی ابن کعب ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے قاری، سب سے اچھے قاری وہی تھے، واقضانا علی، اور ہم میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی فضیلت ہوئی۔ وَإِنَّا لَنَدَعُ، اور حضرت عمر نے فرمایا بے شک ہم ابی ابن کعب کے قول کو چھوڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابی کہتے تھے لا ادعو شیئا، جو باتیں میں نے رسول اللہ سے سن لی ہیں قرآن کی ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان سب پہ عمل کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ابی ابن کعب کی اس بات کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کچھ آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو جو آیت منسوخ ہو گئی اس پر کیوں عمل کریں گے؟ رسول اللہ سے تو وہ بات بھی سنی ہوئی ہے، تو اس پر کیوں عمل کریں گے؟ تو منسوخ پر عمل نہیں کریں گے، ناسخ پر عمل کریں گے۔ تو ابی ابن کعب نے جو یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ سے ہم نے جو بھی قرآن سنا ہم سب پر عمل کریں گے، تو اس قول کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ قاری اچھے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن فقیہ اتنے اچھے نہیں ہیں، فقاہت کی وجہ سے ہم ان کی اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہم ناسخ پر عمل کریں گے، لہذا اس قول کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس سے پتہ چل، یہ اس کی تفصیلی بات جو ہے اصول فقہ کی کتابوں میں باب البیان میں علماء اصول نے کی کہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں، کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے، حدیث رسول اللہ کا نسخ حدیث رسول اللہ سے، کتاب اللہ کا نسخ حدیث رسول اللہ سے، اور حدیث رسول اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتیں ہمارے نزدیک جائز ہیں، اور سب کی مثالیں بھی علماء نے اصول فقہ میں دی ہیں۔ وہ آپ نور الانوار پڑھ لیجیے، اس میں مل جائے گا، مسلم مسعود پڑھ لیجیے، فوات الرحمود پڑھ لیجیے، اور کیا کہتے ہیں توضیح تلویح پڑھ لیجیے، سب اس کا بیان مل جائے گا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور بولے یعنی مشرک اللہ نے اولاد بنا لی ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، جھوٹا کہا، ولم یکن لہ ذالک، اور اسے یہ نہیں چاہیے، وشتمنی، اور ابن آدم نے مجھے سخت سست کہا۔ شتمہ کے معنی گالی گلوچ کی بھی آتے ہیں، مراد ہے تکلیف دہ بات بولنا، اور اس نے میرے لیے تکلیف دہ بات کہی، اور اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ یزعم، وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، زعم یزعم کے معنی گمان کرنا، زعم یزعم کے معنی قول کہنا، زعم یزعم کے معنی اعتقاد رکھنا، یہاں اعتقاد رکھنے کے معنی میں وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اعیدہ کما کان، کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دوں، یعنی اسے پیدا کیا، مار ڈالا، موت دے دیا، اب اس کے بعد اس کا یہ اعتقاد نہیں کہ دوبارہ میں اسے ویسا ہی پیدا کروں گا، تو اس کا یہ جھٹلانا ہے، کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جیسا میں نے تم کو پیدا کیا تھا ویسے دوبارہ میں تم کو پیدا کروں گا، ہے نا؟ تو یہ ہمارے اس قول کو جھٹلانا ہوا، یہ عقیدہ۔ اور اس کا شتم یہ ہے، اس کا گالی گلوچ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، فسبحانی، میں اس سے منزہ ہوں کہ میں کوئی بیوی بناؤں یا اولاد بناؤں۔ یہاں بیوی کی بات تو نہیں کہی گئی ہے، مگر بیوی کی بات اس لیے آ گئی کہ اولاد عادتاً بیوی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ عادتاً کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ بغیر بیوی کے بھی اولاد ہو جاتی ہے،
جیسے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بیوی کے پیدا ہوئی، اس لیے عادتاً کی قید لگائی جائے گی کہ عام طور پہ یہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھو، کسی کی اولاد ہو انسانوں میں تو یہ اس کے لیے نقص اور عیب کی بات نہیں ہے۔ کسی کی شادی ہو، 2-4 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، نقص سمجھتے ہیں شوہر میں یا بیوی میں، کہ دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اسی لیے اولاد نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف اولاد کی نسبت کو نقص اور عیب قرار دے رہا ہے۔ اور کذب تو ہر قوم میں، ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں نقص اور عیب مانا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنے آپ کو پاک بتاتا ہے تو کذب و امکانزم سے بدرجہ اولا پاک ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کذب سے اور امکان کذب سے پاک ہے۔ یہ حدیث پاک وہابیوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس کا ایک طرح کا رد ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ یہ آیت کریمہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے، مگر میں ایک مرتبہ پھر تجدید کر دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، وافقت اللہ فی ثلاث، میں نے اللہ سے 3 باتوں میں موافقت کر لی کہ اللہ نے جو فرمایا وہی جملہ میری زبان سے بھی نکل گیا، یا میری زبان جو جملہ نکلا اللہ تعالیٰ نے وہی انہی جملوں میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ ایسے 20 یا 22 مقامات ہیں جن کی تفصیل تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے، اور اس مقام پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور عمدۃ القاری میں، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکرمانی میں، کرمانی شرح بخاری میں بیان فرمائی ہے۔ تو ہم ان تفاصیل میں تو نہیں جائیں گے، یہاں جن 3 باتوں کا ذکر ہو رہا ہم ان 3 کو بیان کرتے ہیں کہ 3 باتوں میں میں نے اللہ سے موافقت کر لی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، الفاظ پر غور کرو کہ عرض کیا تھا، لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کاش کہ لو یہ برائے لیتا کا معنی، کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے۔ تو اللہ نے انہی الفاظ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ محبوب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ تو حکم بھی وہی آ گیا اور انہی الفاظ میں حکم آ گیا۔ اور دوسری جگہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ یہاں بھی لو امرتا کے معنی میں، کاش کہ آپ امہات المومنین، سرکار کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، کاش کہ آپ مومنوں کی ماؤں کو حجاب کا حکم دے دیتے کہ وہ ان سے حجاب کرتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، اسی وقت یہ چاہتے تھے کہ سرکار کی بیویاں ازواج جو ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ حجاب کریں۔ تو انہوں نے عرض کی تھی فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ نے انہی الفاظ میں آیت حجاب نازل فرما دی، وہی الفاظ بے نہیں، اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے۔ تیسرے کیا فرماتے ہیں بالغن، یہ چیز بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور یہ حدیث اب جو آ رہی ہے نا یہ بہت تفصیل سے جلد اول میں گزری ہے۔ اور مجھے خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں، معاتبہ فرما لیا، ناراض ہو گئے ہیں۔ تو میں حضور کے پاس حاضر ہوا اور فدخلت علیہن، میں بیویوں کے پاس گیا اور میں نے کہا ان انتہیتن لکان خیرا، جزا محذوف ہے، اگر تم لوگ باز رہو اس کام سے جس کی وجہ سے سرکار ناراض ہوئے ہیں تو لکان خیرا، یعنی خیر لکن، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
او اب یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے جو موافقت والے، او لیبدلن اللہ رسولہ خیرا منکن، یا ضرور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں عطا کر دے گا، او لیبدلن اللہ رسولہ خیرا منکن، یہ الفاظ پر، ان الفاظ پر نظر رکھنا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں سرکار کی بعض بیویوں کے پاس آیا، وہ زینب بنت جحش ہیں، تو انہوں نے کہا اے عمر اما فی رسول اللہ ما یعز نساء، یعنی اما فی رسول اللہ علم ما، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنی بیویوں کو نصیحت کریں، حتیٰ تعظہن، یہاں تو تم آ کر نصیحت کر رہے ہو، انہوں نے جھڑکا ان کو، تم آ کر نصیحت کر رہے ہو، سرکار کے پاس علم نہیں کہ سرکار نصیحت کرے اپنی بیویوں کو حجاب کے اس کے لیے۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا، عسا، بس یہ عسا کا لفظ بدلا ہوا اور باقی سب کچھ وہی ہے، عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، تقریباً وہی الفاظ ہیں، ترکیب میں کچھ فرق ہے، باقی ساری چیزیں وہی ہیں بنیادی طور پر۔ اس سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے، کہ جن الفاظ میں آپ نے، جو الفاظ اور جو تعبیرات آپ نے استعمال کی، انہی تعبیرات کو، انہی الفاظ اور کلمات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک، اپنے کلام الہی کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف الفاظ میں موافقت نہیں ہے، احکام میں بھی موافقت ہے، کہ جو حکم یہ چاہتے تھے کہ حکم نازل ہو تو وہی حکم اللہ تعالیٰ نے نازل بھی فرما دیا، تو احکام میں بھی موافقت ہوئی اور الفاظ میں بھی موافقت ہوئی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا صاحب۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، حاشیہ آپ لوگ دیکھ لیجیے، شاید حاشیے میں ہو، لیکن اس طرح کی باتیں حواشی میں یا شروع میں آتی نہیں، ممکن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے تو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس کے کلام الہی ہونے میں، ایک سورہ بنا کر لاؤ، کہیں 1-10 آیتیں ہی بنا کر لاؤ، کہیں اس سے کم کی بات کہی گئی ہے، غالباً 1 آیت کی بھی بات کہی گئی ہے غالباً، تو یہاں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلام الہی موجز ہے، کہ کلام الہی کا مثل کوئی کلام بنا نہیں سکتا ہے، اور یہاں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو کلام زبان سے صادر فرما رہے ہیں، اسی کا مثل کلام اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، یہ تو پیشگی کلام کا دینا ہوا۔ تو بعض بندگان خدا کے لیے کلام الہی موجز تو نہیں ہوا، اگرچہ 1 آیت 2-3 آیتوں کی حد تک ہو، ہے نا؟ اس کا کیا جواب؟ ابھی میرے ذہن میں بات آئی اور ابھی اس کا جواب بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کے قصد و اختیار سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے بے ساختہ ان کی زبان پہ وہی الفاظ جاری ہو گئے، ان کی اختیار سے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی زبان سے وہی الفاظ جاری کرا دیے جو الفاظ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا کلام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کلام الہی کا موجز ہونا ختم نہیں ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی زبان سے صادر کرا دیا،
اللہ تعالیٰ جس کی زبان چاہے صادق کرا دے. اس لیے ان کی زبان سے ان جملوں کا صدور، ان تعبیرات کا صدور، یہ کلام الہی کے معجز ہونے کے منافی نہیں ہوگا. یہ میں نے سمجھا. آپ دیکھیے گا شاید ہو اور وہ نہ ہو، باہر اس کو محفوظ کر لیجیے.